بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 333 ہے، جس کا عنوان ہے باب خروج النساء الی المساجد غیر متطیبات۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ابھی قال حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر قال حدثنا ابی وابن ادریس قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی، ثقۃ حافظ فاضل۔ دوسرے ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن نمیر الحمدانی۔ تیسرے ہیں ابن ادریس، جن کا نام ہے عبداللہ بن ادریس، ثقۃ فقیہ عابد۔ چوتھے ہیں عبید اللہ بن عمر بن حفص۔ پانچویں ہیں نافع مولا ابن عمر العدوی، ثقۃ ثبت فقیہ۔ وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا استأذنكم نساؤكم الى المساجد فأذنوا لهن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم سے تمہاری بیویاں مساجد کی اجازت طلب کریں تو تم ان کو اجازت دے دو۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں حنظلہ بن ابی سفیان، ثقۃ حجۃ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج الى المساجد بالليل فقال ابن لعبد الله لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا قال فزبره ابن عمر وقال اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا ندعهن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی عورتوں کو رات میں مسجد جانے سے مت روکا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کسی بیٹے نے کہا کہ ہم تو انہیں باہر نکلنے کی چھوٹ نہیں دیں گے، وہ تو اس کو بہانہ بنا لیں گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیٹے کو بہت برا بھلا کہا اور فرمایا میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے۔ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا، دغل اصل میں درختوں کے جھنڈ اور آپس میں لپٹے ہوئے گنجان درختوں کو کہتے ہیں۔ عیاش مرد اور فساق عورتیں ایسی جگہوں کو اپنی فحاشی کے لیے بطور دھوکہ اختیار کرتی ہیں کہ بظاہر تو سایہ ہے اور چھپ کر بیٹھنا ہے، مگر اندر سے مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں بھی اس لفظ سے مکر و فریب، دھوکہ، فساد اور خیانت اور مشکوک معاملات کی طرف اشارہ ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو قریب محمد بن علاء الحمدانی، دوسرے ہیں ابو معاویہ، تیسرے ہیں الاعمش سلیمان بن مہران، چوتھے ہیں مجاہد بن جبر المخزومی، ثقۃ ثبت فقیہ امام مشہور۔ اس واقعے سے چند اہم اصول ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا ہے سنت کا دفاع۔ اگر کوئی شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے پیش کرے یا کوئی عالم اپنی خواہش نفس کے مطابق بات کرے تو اس کی سخت گرفت کرنا اور اسے ادب سکھانا ضروری ہے۔ دوسرا اصول ہے اولاد کی تربیت۔ ایک باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے اسے سزا دے، چاہے اولاد بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا اصول ہے قطع تعلقی بطور سزا، یعنی کسی کی اصلاح کے لیے اس سے بات چیت بند کرنا بھی جائز ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے سے مرتے دم تک بات نہیں کی۔ حضرت ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ روایت درست ہے تو ممکن ہے کہ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہو۔ وبه قال حدثنا علی بن خشرم قال اخبرنا عیسیٰ عن الاعمش بهذا الاسناد مثلہ۔ اس اسناد کے رجال 3 ہیں۔ پہلے ہیں علی بن خشرم، دوسرے ہیں عیسیٰ بن یونس بن ابی اسحاق، ثقۃ مأمون، اور اعمش کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثني محمد بن حاتب وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد فقال ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا قال فضرب في صدره وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا۔ اس حدیث کے الفاظ اور مضمون پہلے گزر چکا ہے
کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن حاتم بن میمون، دوسرے ہیں ابن رافع محمد بن رافع، تیسرے ہیں شبابہ بن سوار المدائنی، چوتھے ہیں ورقا بن عمر بن کلیب، اور پانچویں ہیں عمر بن دینار الاسرم۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم فقال بلال والله لنمنعهن فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو ان کا حصہ مساجد میں سے مت روکو، یعنی جب وہ تم سے اجازت طلب کریں مسجدوں میں جانے کی تو ان کو اجازت دے دو، ان کو منع مت کرو۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ہارون بن عبداللہ الحمال، دوسرے ہیں عبداللہ بن یزید المقری، تیسرے ہیں سعید بن ابی ایوب، اور چوتھے ہیں کعب بن علقمہ، اور پانچویں ہیں بلال بن عبداللہ بن عمر بن خطاب ثقۃ۔ وبه قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی عورت عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو تو وہ اس رات خوشبو نہ لگائے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ہارون بن سعید الایلی ثقۃ فاضل، دوسرے ہیں ابن وہب جن کا نام ہے عبداللہ بن وہب، تیسرے ہیں مخرمہ بن بکیر، چوتھے ہیں ان کے والد گرامی بکیر بن عبداللہ، پانچویں ہیں بسر بن سعید، اور چھٹے نمبر پر ہیں زینب الثقفیہ جن کا مکمل نام ہے زینب بنت معاویہ، اور بعض حضرات کہتے ہیں بنت ابی معاویہ۔ اس حدیث پاک میں خواتین کے مسجد میں جانے کے آداب اور ان کی نماز کے لیے افضل جگہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی عورت عشاء کی نماز میں حاضر ہونا چاہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد جانے کا ارادہ کرنے والی عورت خوشبو نہ لگائے، البتہ جب وہ نماز پڑھ کر واپس اپنے گھر آ جائے تو اس کے بعد خوشبو استعمال کرنے میں کوئی پابندی نہیں۔ حدیث میں اگرچہ خوشبو کا ذکر ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو مردوں کے لیے کشش یا فتنہ پیدا کرنے والی ہو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہے۔ مثلا عمدہ اور بھڑکیلا لباس پہننا، ایسے زیورات پہننا جو ظاہر ہوں، یا بے جا بناؤ سنگھار کرنا، کیونکہ ممانعت کی اصل وجہ یہ ہے کہ عورت کی موجودگی مردوں کی شہوت یا توجہ بھٹکانے کا سبب نہ بنے، اور اسی لیے مردوں کے ساتھ اختلاط سے بھی روکا گیا ہے۔ بہت سے فقہا جیسے مالکیہ وغیرہ نے نوجوان اور بوڑھی عورتوں کے حکم میں فرق کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت مذکورہ بالا تمام فتنوں سے بچ کر رہے، مکمل پردے میں ہو اور وقت بھی رات کا ہو تو امن کی صورت میں اجازت دی جا سکتی ہے۔ حدیث کے دیگر طرق اور مختلف روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورت کا مسجد جانے کی بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں صراحت ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو، مگر ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ اسی طرح حضرت ام سعید ساعدیہ رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے آپ کے ساتھ مسجد النبوی میں نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ شوق اپنی جگہ، لیکن تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے سے بہتر ہے، برآمدے میں پڑھنا گھر کے صحن سے بہتر ہے، صحن میں پڑھنا محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد میں پڑھنا میری اس مسجد یعنی مسجد النبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ اجر والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے اگرچہ عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دی ہے، لیکن ان کی عفت، پردے اور سکون قلب کے لیے ان کے گھر کی نماز کو ہی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور اجر والا قرار دیا ہے۔ عورت کے لیے گھر کے اندر چھپ کر نماز پڑھنا اس لیے افضل قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں فتنے سے مکمل تحفظ اور امن پایا جاتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب معاشرے میں بناؤ سنگھار اور نمائش کا رواج بڑھ جائے تو گھر کی نماز کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
اسی صورتحال کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو انہیں مسجد سے روک دیتے۔ بعض اہل علم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول سے یہ استدلال کیا ہے کہ اب عورتوں کو مطلقاً مسجد سے روک دینا چاہیے۔ یہاں اس حدیث کی تخریج کو ذکر کیا گیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا، طیب سے مراد بھی خوشبو ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں یحییٰ بن سعید القطان، تیسرے ہیں محمد بن عجلان القرشی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم قال يحيى اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ابي فروه عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ عورت جو خوشبو کی دھونی لے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک نہ ہو۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، تیسرے ہیں عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن ابی فروہ، چوتھے ہیں یزید بن خصیفہ، اور پانچویں ہیں بسر بن سعید، اور چھٹے نمبر پر ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لنمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن المسجد قالت نعم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ لیتے کہ خواتین نے کیا کیا زیب و زینت اور بناؤ سنگھار شروع کر دیا ہے تو انہیں ضرور مسجد میں حاضری سے منع فرما دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن سے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، دوسرے ہیں سلیمان بن بلال، تیسرے ہیں یحییٰ بن سعید، چوتھے ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن، اور پانچویں نمبر پر ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہاں اس حدیث کی تخریج کو ذکر کیا گیا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد مثله۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن مثنى، دوسرے ہیں عبد الوهاب الثقفی، تیسرے ہیں ابو خالد الاحمر۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔